السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ صیام ہمارے لیے رحمتوں کا، بخشش کا، ہدایت کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اور ان تمام امور کے لیے ماہ رمضان کو ہی کیوں چنا گیا، اس بات کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح فرمائی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کہ اے لوگو تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ اور اس بات سے ہم سب آگاہ ہیں کہ دین اسلام سے پہلے دنیا میں کفر و شرک اور جہالت کے بادل چھائے ہوئے تھے، فحاشی اور عریانی کا سیلاب آیا ہوا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ظلم و بربریت کا بازار بھی گرم تھا۔ تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور پوری انسانیت کو راہ راست پر لانے کا ارادہ فرمایا، اور اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنا کر اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید نور ہدایت عطا فرمائی۔ اور یہ سب کام ماہ رمضان کے مہینے میں تو ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کہ ماہ رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس لحاظ سے ماہ رمضان ہمارے لیے ہدایت کا، رحمتوں کا، بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور پوری انسانیت کو راہ راست پر لانے کا ارادہ فرمایا۔ 1400 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی الحمدللہ ہم اس ماہ رمضان کے مہینے میں موجود ہیں، اور آج بھی اللہ کی رحمت اور بخشش ہم سے دور نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماہ رمضان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہمارے لیے سراسر رحمت خداوندی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں طلب کرتے ہیں، اور اس کی رحمتیں طلب کرتے ہوئے دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے ساتھ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کے ساتھ اس کی رحمتیں اور بخشش بھی طلب کرتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کے اس مہینے میں اور خاص اس دوسرے عشرے میں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بے حد مہربان ہوتا ہے، اور اس عشرے میں نہ صرف اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے بلکہ جہنم کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ بخشش کو طلب کرتے ہیں، اور پھر تیسرا عشرہ بھی ہم سے دور نہیں ہے۔ تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، کیونکہ آج بھی ہم اسی دور پر کھڑے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کہ اے لوگو تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ لیکن آج فرق یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، گناہ گار صحیح، خطا کار صحیح، لیکن مسلمان ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہم اجرنا من النار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ رمضان کی پوری برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔